اس لیے اس مبارک مہینے میں ہم کو مال کی شکلوں سے ہٹایا کہ کھانا مت کھاؤ اور ایک وقت سے ایک وقت تک تم بھوکے رہ کر بتلاؤ، تم پیاسے رہ کر بتلاؤ، تاکہ پتا چلے کہ مشقت وہ نہیں جو تمہارے نفس پر آ رہی ہے، بلکہ جب تم ہماری ماننے کی بنیاد پہ چلیں گے تو ہم تمہیں پیاس میں لذت دے دیں گے، ہم بھوک میں تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے۔ اب آدمی سے پوچھو کہ رمضان میں جتنا آدمی سکون سے رہتا ہے اور بہتر رہتا ہے، اتنا 11 مہینے یہ بہتری آدمی کو زندگی میں نہیں ملتی۔ حالانکہ 11 مہینے ہر گھنٹہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پی رہے ہیں، لیکن اگر کھانے پینے میں ہوتا تو اس میں آدمی کو وہ راحت ملتی۔ تو یہ مبارک مہینہ ہماری تربیت کرا رہا ہے کہ زندگی کا بننا مال میں نہیں اعمال میں ہے، اور دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے میں ہے۔ اب جب یہ چیز صحابہ کرام کے سامنے تھی تو انہوں نے اپنی زندگی کو پھر محتاج بنایا اور بڑے بڑے دنیا کے چمکنے دمکنے والی شکلوں سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ مبارک مہینہ تقوی کے لیے دیا گیا، اور تقوی کا مطلب یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی آ جائے، موت ہمیشہ نگاہوں میں بس جائے، اور آدمی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ دنیا کی تیاری وہ کرے جس کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے، ورنہ دنیا تیاری کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ضرورت کے طور پہ گزار دینے کی جگہ ہے، یہ مسافرت کا مقام ہے، یہ قیام کی جگہ نہیں۔ اس لیے اس جگہ پہ تو فرمایا کہ تم مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارو، کہ مسافر مختصر سامان میں زندگی گزار دیتا ہے، ہلکے پھلکے طور پر اپنے آپ کو چلا دیتا ہے۔ تو اس امت کا مزاج یہ بنایا کہ تم اپنی زندگی میں اعمال کو بناؤ، اپنے ایمان کو نکھارو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنی آخرت کو پہچان کر اپنی زندگی کو چلاؤ۔ اب جب یہ رخ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں میں آیا تو پھر ان کو قدم قدم پر اللہ کی ماننا بھی آسان ہوا، اپنے گناہوں کے تصور سے ڈرنا اور پھر توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا، یہ گویا ان کی زندگی کے معمول میں بن گیا، اور وہ اس طرح اپنی زندگیوں کو پاکی کے راستے پہ چلانے لگے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ دنیا تو ایسی بے اعتبار ہے جیسے اس وقت کے مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، ابھی روشنی تھی، ابھی اندھیرا ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے زندگی کا چہچہانا ہے، اور دیکھتے دیکھتے زندگی موت کے منہ میں چلے جائے گی، اور ظاہری نقشے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائیں گے۔ اب اگر آدمی یہ سمجھ کر چلے کہ دنیا بے اعتبار ہے تو اس دنیا میں ملنے والی عزتیں بھی بے اعتبار ہیں، اور دنیا میں نظر آنے والی لذتیں بھی بے اعتبار ہیں، اور اس دنیا میں نظر آنے والی شکلیں بھی بے اعتبار ہیں۔ جب دنیا کا اعتبار نہیں تو دنیا کی چیزوں کا اعتبار نہیں، اور اگر آخرت کا اعتبار ہے تو آخرت کی عزت کا بھی اعتبار ہے، آخرت کی ذلت کا بھی اعتبار ہے، آخرت کے فیصلوں کا بھی اعتبار ہے کہ اللہ کے فیصلے ہوں گے، اور انہی فیصلوں پر اللہ اپنے بندوں کی کامیابی اور ناکامی کے فیصلے کریں گے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزتی کے فیصلوں سے زندگی بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے تمام نبیوں کو اور انبیاء کے سردار اور ہمارے آقا اور دو جہاں کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فقر و فاقوں کی زندگی میں نمونہ دکھلایا۔ اگر یہ زندگی کی کامیابی پیٹ بھرنے میں ہوتی تو سب سے زیادہ مال نبی کے قدموں میں ہوتا، اور سب سے زیادہ راحتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے ہوتی، لیکن آپ نے تو اپنی زندگی بھوک و پیاس میں گزار دی، آپ نے تو اپنی زندگی کو فقر و فاقے میں گزار دیا، اور آپ نے اپنی زندگی کو سیدھے سادے انداز میں گزارا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پوری حیات طیبہ کے جو تذکرے فرمائے ہیں، کپڑوں کا ذکر آیا تو یہ فرمایا کہ آقا کے پاس اتنے کپڑے ہوتے تھے جو آپ کے بدن مبارک پہ ہوتے تھے۔ پوری نبوت کی زندگی میں ایک آدھ دن نہیں، ایک آدھ ہفتہ نہیں، ایک آدھ موقع نہیں، بلکہ پوری حیات طیبہ میں کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کپڑے کو طے کر کے رکھنے کا موقع نہیں ملا، یعنی کوئی کپڑا اتنا اضافہ نہیں تھا جو گھڑی کر کے رکھا جاتا، کپڑے وہی ہوتے جو آپ کے جسم مبارک پر ہوتے، اور اسی پر آپ قناعت کرتے اور اپنی زندگی کو گزار دیتے۔ تو گویا کپڑوں کے اعتبار سے ایسے سادے تھے، اور جس کا نام آپ کا گھر مبارک تھا تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وہ آپ کا گھر ایک حجرہ تھا، اور حجرہ ایک کمرہ اتنا مختصر کمرہ ہوتا تھا کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہاتھ پھیلا دیں تو ایک ہاتھ ایک طرف کی دیوار کو لگتا اور ایک ہاتھ دوسرے جانب کی دیوار کو لگ جاتا،
اور جگہ اتنی تھی کہ جب آپ اس میں تہجد پڑھتے اور کمرے کے اندر آپ نماز ادا کرتے نفل، تو فرماتی ہیں کہ جب آپ قیام کرتے تو میں پیر پھیلا دیتی، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو میں پیر سکیڑ لیتی، اس سے زیادہ آقا کے کمرے میں جگہ نہیں تھی۔ تو اس مختصر جگہ میں آپ نے پوری حیات طیبہ گزاری، اور اس مختصر کپڑوں کے اندر آپ نے پوری زندگی مبارک گزاری۔ کھانے کا یہ معمول تھا کہ پوری حیات طیبہ میں اور پوری نبوت کے زمانے میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 2 وقت مسلسل پیٹ بھر کر آقا نے کھانا نہیں کھایا۔ اگر صبح کھاتے تو شام بھوکے رہتے، اور شام کھاتے تو صبح بھوکے رہتے، اور اس طرح آپ نے اپنی حیات طیبہ کو چلایا۔ آئے دن آپ کے گھر کے چولہے بجھے ہوئے رہتے اور دنوں گزر جاتے، کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ ہم تو رمضان کے روزے عام طور سے جانتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی نفل روزے کا عادی ہو تو وہ ایام 20 کے 3 روزے رہ جائے، یا وہ عاشورے کے 2 روزے رہ جائے، یا وہ عرفے کے دن کا 1 روزہ رہ جائے، ورنہ عام طور سے تو ہم صرف فرض روزوں کو جانتے ہیں۔ اور اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا باہر سے آتے اور پوچھتے کہ عائشہ کھانے کو کچھ ہے؟ تو فرماتی کہ آقا چولہا بجھا ہوا ہے اور کھانے کا کوئی سامان نہیں، اور میں بھی آپ کی بھوک کے اندر برابر کی شریک ہوں۔ تو فرمایا آقا عائشہ اگر مل گیا تو روزی اور نہیں ملا تو روزہ، لہذا میں روزے کی نیت کرتا ہوں، اب شام تک اللہ کچھ بھیج دے تو دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے اپنی حیات طیبہ کو سیدھے سادے انداز میں گزارا۔ اگر چیزوں میں زندگی کا بننا ہوتا تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ سے بڑھ کے کوئی محبوب ہوا نہ ہوگا قیامت تک کے لیے۔ تو سب سے زیادہ اللہ اس دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈالتے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو اس سادگی کے ساتھ چلایا، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی دنیا سے ان کا رخ موڑا اور بتلایا کہ دیکھو دین اور ایمان کی محنت میں لگے رہو، تمہارا کام اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی بڑائی کو ماننا، اور لوگوں میں اللہ کی عظمت اور ان کی قدرت کو اتارنا، اور میرے لائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی کو بسر کرنا اور چلانا۔ اب جب یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سمجھ میں آ گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر یہ زندگی ایمان اور اعمال کی محنتوں میں گزرتی رہی، اور آخرت کے فکروں میں چلتی رہی، اور قدم قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی کے نمونے دکھلائے، یہاں تک کہ آپ کے چہیتے صحابہ نے بھی اپنی قربانیاں یہی دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں آئے ہیں اور آپ اسلام کا گویا حلقہ اپنے گلے میں ڈالا ہے، تو اس وقت مکے کے ملک التجار تھے، مکے کے تاجروں کے سردار تھے، 80,000 دینار کے وہ مالک تھے، لیکن اللہ کے دین کی محنتوں میں سب کچھ اللہ کے نام پر لوٹا دیا، یہاں تک کہ گھر کے بچے ہوئے سامان کو تبوک کے موقع کے اوپر جھاڑو دے کر لا دیا، اور اپنے جسم کے اوپر ٹاٹ کے 2 ٹکڑے ڈال لیے۔ اور جب آقا نے پوچھا کہ ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا، تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ جبرائیل امین نازل ہو گئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ کے ابو بکر کو سلام فرماتے ہیں، اور یہ دریافت فرماتے ہیں کہ کیا ابو بکر اس حالت میں اپنے اللہ سے راضی ہے؟ تو یعنی ایسی زندگی کی گزاری تھی کہ بجائے اس کے کہ بندہ اللہ سے پوچھتا کہ اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں، اللہ اپنے بندے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم ہم سے راضی ہو۔ اس درجے اپنی زندگیوں کی قربانیوں کے نمونے دیے اور قربانی دے کر دکھلا دی۔ پھر یہ قربانی اتنی دی کہ قربانی دیتے دیتے اس سطح پر آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھے ہیں، ابو بکر تھوڑی دیر میں اپنا دروازہ کھولے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور مسجد نبی میں داخل ہوئے، اور دیکھ کے فرمایا کہ عمر یہ وقت تو تمہارا مسجد میں رہنے کا نہیں تھا، بتلاؤ کیسا آنا ہو گیا؟ فرمایا کہ ابو بکر فاقوں کی کثرت نے، بھوک کی بےتابی نے میری طبیعت کو بے چین کر دیا، گھر میں جی نہیں لگا، اس لیے میں اللہ کے گھر میں آ گیا کہ یہاں بیٹھ کر سکون پالوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، ابو بکر تم سے زیادہ فاقوں میں ہے، اور فاقوں کی بےتابی نے مجھے بے قرار کر دیا، تو میں نے بھی سوچا کہ چلو اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے سکون ملے گا، اس لیے آ گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا کہ میں اکیلا
اس دین کی فکروں میں یا نبی کی محبتوں میں ایسے فقر و فاقے میں نہیں ہوں، بلکہ ابوبکر جیسے ملک التجار بھی آج ان کے گھر کے چولہے بجھ گئے اور یہ فقر و فاقے میں بےتاب ہو گئے اور اپنے گھر میں چین نہیں پایا تو مسجد نبی میں آ کے بیٹھ گئے۔ ابھی دونوں کی بات پوری نہیں ہوئی کہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ دونوں نے اپنی بھوک اور بےتابی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں تمہارے نبی کی جان ہے، میں تم کو بتلاتا ہوں کہ تم دونوں سے زیادہ فاقوں میں چل رہا ہوں۔ تو صحابہ کو اس وقت پتا چلا کہ آقا ہماری محبت میں اور ہمارے غم میں اور دین کی امانت کو دنیا میں پھیلانے میں ہم سے زیادہ بے قرار ہیں اور بےتاب چل رہے ہیں۔ اور پھر آپ جب تک خود فقر و فاقے میں تھے آپ برداشت کرتے رہے، سہتے رہے، اور لیکن جب امت کو بھوک میں دیکھا تو آپ بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے لیے کوئی فکر اور انتظام کر دوں۔ اور ان دونوں کو لے کر آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں جا کے آواز لگائی۔ بیوی نے آواز سنی تو فوراً دروازہ کھولا اور بٹھایا اور اپنے شوہر کو بلانے کے لیے باغ میں دوڑی۔ وہاں جا کے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درختوں کو پانی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ قسمت جاگ گئے، آقا اپنے چہیتوں کے ساتھ ہمارے گھر پر آ گئے اور اللہ نے ان کو ہمارے گھر پہنچا دیا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ایوب خوشی کے مارے بےتاب ہو گئے اور کچھ کچے اور کچھ پکے اور کچھ گدرے کھجور توڑے اور لا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا اور بکری کے ایک بچے کو تیزی سے ذبح کیا اور کہا کہ اسے آگ پہ بھون دو اور روٹی موجود ہے اس کے ساتھ آقا کی خدمت میں رکھ دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ایوب ان کچوں کو کیوں توڑا اور گدروں کو کیوں توڑا؟ تو فرمایا کہ آقا پتہ نہیں آپ کو کون سے پسند ہیں، ہر قسم کے باغ کے اندر سے میں لے آیا تاکہ جو آپ کو پسند ہے آپ اسے نوش فرما لیں۔ اور اتنے میں جب گوشت بھنا گیا تو روٹی اور گوشت لا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی وقت کے فاقوں کے بعد اس روٹی اور گوشت کو دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ گئی اور طبیعت کے اندر گویا ایک مچلنے کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ لو اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ آقا نے اپنے مبارک ہاتھ کو بڑھایا اور اپنے دست مبارک سے روٹی کا ایک حصہ اٹھایا اور اس پہ گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا اور فرمایا ابوبکر اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ اور جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے میرے ہاتھ میں رکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا ابوبکر جاؤ اور اسے میری بیٹی فاطمہ کو دے آؤ، وہ مجھ سے اور تم سے زیادہ فاقوں میں اپنا وقت گزار رہی ہے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں میں اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کھانے پینے میں زندگی کا بننا ہوتا تو اللہ پاک یہ نعمتیں سب سے زیادہ اپنے نبی کے قدموں میں ڈال دیتے، لیکن آقا نے عملاً اس زندگی کو گزار کر قیامت تک کے لیے ایمان والوں کو یہ راستہ بتلا دیا کہ دیکھو دنیا کے اندر تم نہ کھانے پینے کے لیے بھیجے گئے، نہ پہننے اوڑھنے کے لیے بھیجے گئے، نہ دنیا کے شوق کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے، بلکہ تم تو ایمان اور اعمال کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ تم تو اللہ کے نام پر اور نبی کے کام پر جینے اور زندگی کے گزارنے کے لیے بھیجے گئے، لہذا تم اسی پہ اپنی زندگی کو چلاؤ۔ تو چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں کبھی گلہ نہیں کیا کہ ہمارے فقر و فاقے کا کیا ہوگا یا ہمارے گھر کی بے چینیوں کا کیا ہوگا۔ کسی عورتوں نے اپنے شوہروں سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ جس حالت میں تھے وہ دین کا کام کرتے اور جس حالت میں تھے وہ ایمان کی محنت کرتے اور جس حالت میں تھے وہ آخرت کی تیاری کرتے اور یہ سمجھتے کہ یہ زندگی آخرت کے بنانے کے لیے ہے اور نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے ہے۔ اور جب ہم اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنا رہے تھے تو اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما رہے تھے۔ کبھی یہ ضرورتیں قدرتاً غیبی طور پر فرشتے پوری کر دیتے اور کبھی یہ ضرورتیں تھوڑے میں اللہ برکت دے دیتے اور اسی کے اندر ان چیزوں کا تکملہ ہو جاتے۔ خندق کا موقع تھا اور مدینہ طیبہ کے اندر دشمنوں سے حفاظت کے لیے محاصرے کے لیے گویا خندق کو کھودا گیا تھا اور زمین کی کھدائی میں صحابہ کرام لگے تھے۔ اتنے میں جب کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا اور کوئی مدینے سے باہر جانے کا راستہ باقی نہیں رہا اور کوئی مدینے میں داخل ہونے کا راستہ باقی نہیں رہا
تو جو کچھ مدینے میں تھا وہ آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کرام اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے کہ دین کی محنت کرنا ہے اور کھدائی کا کام چلنا ہے، ایسا نہ ہو کہ پیٹ سے مل جائے تو کمر جھک جائے، اگر اندر میں وزن نہیں تو اوپر میں وزن لے لو۔ اسی حالت میں درمیان میں ایک چٹان آ گئی، اب پتھر کی چٹان کو دیکھ کر ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی، وہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اب یہ چٹان آ گئی، مٹی کے تودے تو ہم کھود رہے تھے اور اس خندق کو تو ہم کشادہ کر رہے تھے، لیکن اب یہ پتھر کی چٹان ہے اور آپ ہمارے پیٹ پر حال دیکھ لیجئے۔ اپنے کرتے کو اٹھایا اور بتلایا کہ پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تو اوپر سے ہم نے وزن کے لیے اس پتھر کو باندھ رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور اپنا کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا اگر ہمارے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے تو نبی کے پیٹ پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھا دیا، دیکھو نہ نبی بزدل ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، مجھے لے چلو، جو کام تم نہیں کر سکتے اسے میں کر دوں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا۔ آپ چلے آئے، اس پتھر کی چٹان کو دیکھا، کدال صحابہ کرام کے ہاتھ سے لی اور اللہ کا نام لے کے ضرب لگائی، اچانک وہ چورا چورا ہو گئی اور چخماق کی طرح اس میں چنگاریاں نکلی اور وہ ٹوٹ کے ڈھیر ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کامیابی کی خوشخبریاں سنائی، اور اس منظر کو دیکھ کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا مکان اس خندق کی کھدائی سے قریب تھا اور میں نے آقا کا یہ حال دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں بھاگا ہوا اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ تیرے حال پر رحم کرے اور میرے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرے، تجھے پتا ہے کہ آقا کا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا اور آقا کے پیٹ مبارک پہ دو پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور اس حالت میں آقا اللہ کے دین کی محنتوں میں ہم سے زیادہ محنت اور مجاہدے اٹھا رہے ہیں۔ تو فرمایا گھر میں بکری کا بچہ پڑا ہے، یہ کب تک بندھا رہے گا؟ اسے ذبح کر دو اور اس کے بعد میں اس کو ہنڈیا پہ چڑھا دو اور آقا کو بلا لاؤ، کچھ مٹھی آٹا ہے میں کچھ روٹی بنا دوں تاکہ آقا کچھ سیراب ہو کے کھا لیں، اور یاد رکھنا آقا تنہا نہیں آئیں گے، ایک دو ساتھیوں کو ساتھ لانے کے لیے کہہ دینا تاکہ آقا ان کے ساتھ پہنچ جائیں۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں میں بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کھال کو کھینچا اور تیزی سے میں آقا کو بلانے کے لیے گیا، میری بیوی نے ہنڈیا کے اندر اس گوشت کو ڈالا اور آٹے کے اندر پانی ڈالا، اور میں نے آقا کے کان میں جا کے چپکے سے کہا کہ آقا ساتھ چلیے اور دو لقمے لے لیجئے اور اپنے دو ایک چہیتوں کو آپ اپنے ساتھ لے لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر خندق کے سارے مجمع میں اعلان کیا، اے لوگو اللہ نے جابر کے گھر تمہاری دعوت کر رکھی ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گھبرا گیا اور دوڑا ہوا گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، پتہ نہیں آج کیا ہوگا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آقا نے سارے لوگوں کو دعوت دے دی۔ تو بیوی بھی ایمان والی تھی، اس نے کہا جابر یہ بتاؤ دعوت تم نے دی یا اللہ کے نبی نے دی؟ کہا کہ دعوت اللہ کے نبی نے دی۔ فرمایا پریشان مت ہو، اللہ اپنے نبی کی لاج رکھیں گے اور اللہ کی غیبی مدد آئے گی۔ تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو اللہ کی غیبی مدد کا ایسے یقین تھا جو یقین آج کے رمضان کے پورے روزوں کے بعد ہم میں نہیں پیدا ہو رہا، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ہم میں موجود نہیں، ہمارے معاشرے میں ان کے تذکرے بھی باقی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلا کے فرمایا جابر ہنڈیا کو چولہے سے مت اتارنا اور اپنی بیوی سے کہنا کہ آٹے اور پانی کو ویسی رکھنا یہاں تک کہ میں آ جاؤں، اور آپ پہنچنے کے بعد اپنا لعاب دہن منہ میں سے نکالا اور اس کو ہنڈیا میں ڈالا اور اسی کو اس آٹے میں ملایا اور فرمایا جابر کی بیوی اس آٹے کو مل کر اسے کپڑا ڈال دے اور تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کر روٹی بناتے چلی جاؤ، اور کئی عورتوں کو بلایا کہ تم بھی روٹی بنانے میں اس کے مددگار بن جاؤ، اور ہنڈیا کے پاس خود بیٹھ گئے۔ اب بکری کا ایک بچہ جو دو آدمی کا پیٹ بڑی مشکل سے بھرتا، اور آپ کہہ رہے صحابہ سے کہ آؤ اندر آؤ، جتنے آگے کمرہ بھر گیا ان کو بٹھا دیا اور ان کے سامنے برتنوں میں گوشت نکال نکال کے ڈالتے گئے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارا پیٹ کئی وقت کے فاقوں کا بھوکا تھا، وہ اتنا بھرا کہ حلق تک آ گیا۔ آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ اور دوسروں کو بھیجو۔ اب رات اور دن دستر چلتا رہا۔ حضرت جابر کی بیوی کہتی ہے نہ ہنڈیا میں گوشت کم ہوا اور نہ آٹے کے اندر کوئی مقدار میں کمی آئی،
روٹیاں بنتی جا رہی تھی اور گوشت نکلتا جا رہا تھا. جب میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی جیسے ویسے موجود ہے اور آٹے میں روٹیاں بنتی جا رہی ہیں, آپ نے فرمایا جابر کی بیوی بخالت مت کرنا بلکہ برتنوں میں گوشت بھر بھر کے مدینے کے ہر گھر میں بھیجنا. اللہ کی خصوصی رحمت آج تیرے گھر پہ نازل ہو رہی ہے اور روٹیاں دیتے جا اور اس کے اوپر کپڑا ڈھانکے رکھ. یہ کہہ کر فرمایا کہ اتنا کھلایا کہ مدینہ سیراب ہو گیا. لوگوں نے پوچھا جابر اس وقت خندق میں کتنے لوگ تمہارے گھر پر کھائے؟ فرمایا 3000 سے زیادہ ہمارے گھر پر کھائے اور اللہ نے سب کو سیراب کر دیا. تو اللہ اپنی قدرت اس وقت بتلاتے ہیں جب شکلوں سے یقین ہٹ جاتا ہے اور ظاہر کی چیزوں سے زیادہ خدا پر اعتماد آتا ہے. جب دن بھر آدمی پیاس اور بھوک کو برداشت کرتا ہے اللہ افطار کے وقت کی لذتیں دیتے ہیں, افطار کے وقت کی برکتیں دیتے ہیں, افطار کے وقت کی راحتیں دیتے ہیں. تو یہ تربیت کرا رہے ہیں اللہ تقوی والی زندگی کی کہ اگر تم تقوی پر آؤ تو یا تو خدا بے محنت کے تمہیں مال دیں گے یا بغیر مال کے تمہیں چیزیں دیں گے یا بغیر چیزوں کے اللہ تمہاری زندگی کو اپنی قدرت سے بنائیں گے بشرطے کہ تم اپنا کام دین اور ایمان کی محنت کو بنا لو اور آخرت کی فکروں کو تم اپنا لو. اب یہ رخ جب امت کے مردوں کا بنا تو ان کی زندگیاں نہال ہو گئیں. امت کی عورتوں کا بنا تو ان کے گودوں میں ایمان کے ولولے پیدا کرنے والے اللہ پاک نے وہ لال اور گوہر دیے اور اللہ نے ان کی زندگیوں کو دین اور ایمان کی محنت کے لیے قبول کیا. پھر یہ عورتیں اور یہ امت کی مائیں لوگوں کے حوصلوں کو بڑھاتی اور دین اور ایمان کی محنتوں میں چلتی اور ان کی برکت سے ان کے گھرانے دین اور ایمان کی محنت پر آتے. اس طرح میرے دوستو ایک زندگی بنتی اور وہ زندگی دعوت کے راستے سے بنائی گئی اور تقوی کے راستے سے دی گئی اور رمضان کے راستے سے اس کی تربیت کرائی گئی اور قرآن پاک کے ذریعے سے ان اعمال کو بنایا گیا. اب یہ امت حلال و حرام کو جانتی, یہ جائز و ناجائز کو پہچانتی, یہ اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کے طریقوں کو دیکھتی اور جسے اختیار کرنا ہے اسے اپناتی اور جن سے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا اس سے اپنے آپ کو بچاتی. اب نتیجہ یہ تھا کہ پورے مدینے کے ماحول بدل گیا, گھر گھر کی رنگت پلٹ گئی. صحابہ کہتے ہیں ایسا ماحول بن گیا کہ اگر گھروں کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو ہر گھر سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز لوگوں کے کانوں میں آتی تھی. اب اس طرح زندگیوں کے اندر ایمان اور اعمال کے نمونے بنے. آج اس کی جگہ یہ ہو گیا کہ ہر گھر سے موسیقی کی آوازیں آنے لگ گئی اور گانے اور بجانے کے ناپاک زہریلے اثرات کی گویا آوازیں دلوں کے اندر نفاق پیدا کرنے لگ گئیں اور ہمارے اپنے اعمال بگڑنے لگ گئے. اس کی نحوست سے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی, حیا اور بے حیائی کا فرق ختم ہو گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر پر ان کے ایک دوست ملنے کے لیے آیا کرتے تھے. ان کی باندھی دروازہ کھولا کرتی تھی. وہ پوچھتے تھے کہ ابن عمر ہیں تو کہتی کہ ہیں. جا کے کہتی کہ آپ کے دوست آئے ہیں, وہ فرماتے کہ بھیج دو. یہ اندر چلے جاتے. 15 برس تک وہ آتے جاتے رہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جب باندھی نے کہا کہ تمہارے دوست آئے تو میں نے پوچھا کون سے دوست آئے؟ تو کہا وہی نابینا دوست آئے جو اکثر آیا کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مسکرا کے کہا اللہ تیرے حال پہ رحم کرے, وہ نابینا کہاں ہیں؟ وہ تو اچھے خاصے بینا ہیں, ان کی آنکھیں موجود ہیں. تو باندھی نے کہا کہ 15 برس سے میں دروازہ کھول رہی ہوں, آج تک کبھی میں نے ان کی آنکھوں کو دیکھا ہی نہیں. وہ ایسے سر جھکا کے آتے اور سر جھکا کے جاتے ہیں کہ 15 برس کے اندر کبھی ان کی نگاہوں کو دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا. تو گویا امت کے مردوں میں اتنی حیا تھی کہ 15 برس میں ان کی آنکھیں کھولنے والی, دروازے پہ آنے والی عورتیں دیکھ نہیں پاتی تھی.